اور کمریوں کی چہچہے سن کر انسان بھلا کیا چپ رہے، انسان پر بھی ہے لازم وہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ کر رہا حمد بیان میں اس رب دی، جائیں کل کائنات بنائی، میں او محبوب دا امتی ہاں، جیندی کل نبیاں تے شاہی، تے میں کل اصحاب نو مندا وہ، تے چوں یاراں دا شیدائی، میں نوکر آل رسول دہاں، جنہ کربل جان لٹائی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر نوجوانوں اور بزرگوں، الحمدللہ بحمد اللہ تعالی آج ہم ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی ان بابرکت سعادتوں میں بیٹھ کر اپنی جھولیاں رحمتوں سے بھر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کر کے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی دور کے اندر کسی دور میں کسی زمانے میں فتنے نکلنے شروع ہو جائیں، گمراہیت پھیل جائے، ہر طرف جاہلیت ہی جاہلیت ہو، ہر طرف سنتوں پر عمل کرنے والوں کو بدعتی کہا جائے، اور ہر طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام ان کے ساتھ بغض رکھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں، تو پھر اس وقت کے اندر اللہ رب العزت زمین پر ایک ایسا نیا مجدد پیدا کر کے بھیجتا ہے۔ اس نئے مجدد کی آمد ہوتی ہے تو پھر وہ مجدد آ کر ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر کے رسول اللہ کے دین کو ویسے چلاتا ہے جیسے رسول اللہ کے دور میں تھا۔ حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے اندر اس زمانے کے سرے پر ایک مجدد بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، تجدید کر کے دین کو ویسے چلاتا ہے جیسے رسول اللہ کے دین میں تھا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا۔ مجدد کسے کہتے ہیں؟ مجدد اسے کہا جاتا ہے کہ جب دین پر عمل کرنے والے، دین پر عمل پیرا کرانے والے لوگ سارے بیٹھ جائیں، سستی کاہلی کا شکار ہو جائیں، دین بالکل پستی کی طرف چلا جائے، تو پھر اس دور کے اندر اللہ رب العزت ایک ایسا علمی خزانے والا بندہ بھیجتا ہے جو آ کر وہ جو دین کی رگیں ہوتی ہیں سوکھی ہوئی، ان میں آ کر خون کو چلاتا ہے، چلانے پر وہ خون زندہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام زندہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس صدی کے اندر مجدد بھیجتا ہے کہ جس کے اندر سنتیں ختم ہو جائیں، بدعتیں شروع ہو جائیں،
گمراہیت پھیل جائے، جاہلیت پھیل جائے، ذرے ذرے میں حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طعن و تشنیع کی جائے اور حضور کی عزت کو کم کیا جائے، پھر اللہ رب العزت اس صدی کے اندر ایک ایسا مجدد بھیجتا ہے کہ جو آ کر ان تمام گمراہیت کی چیزوں کا خاتمہ کرتا ہے، دین کو ویسے زندہ کرتا ہے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ اور یہ جو پچھلے والی صدی گزری، اس صدی کے اندر سنیوں کے شہنشاہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اور ایسے بھیجا کہ آپ آئے، چاہے وہ دیوبندیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ وہابیت کا فتنہ ہو، چاہے اہل تشیعیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ خارجیت کا فتنہ ہو، ناسبیت کے جتنے فتنے پیدا ہوئے، امام کے منہ کو بند کرانے والی جو ذات تھی وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تھی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، یہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بریلوی کیوں کہلواتے ہیں، خود کو ہم بریلوی کیوں کہلواتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جب زمانہ بدعقیدگی طرف چلا جائے نا تو پھر اللہ رب العزت زمین پر ایک ایسا مجدد بھیجتا ہے۔ مجدد میں عرض کر چکا ہوں، دین کی تجدید کرنے والے کو، دین پر عمل کرنے والے، عمل کرانے والے جب ختم ہو جائیں نا اور پھر دین بالکل پستی کا شکار ہو جائے تو اس دور میں اللہ رب العزت ایک ایسا بندہ بھیجتا ہے جو آ کر دین کو پھر نیا سرے سے چلاتا ہے۔ دین ہوتا وہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے زمانے کے اندر سینکڑوں فتنوں کا مقابلہ کیا، سینکڑوں فتنوں کا مقابلہ۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مجدد آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے مجدد گزرے تو وہ تمام کے تمام ان میں کوئی 2 3 4 5 اس طرح کی فتنے پیدا ہوتے تھے جس کا وہ بائیکاٹ کر کے دین کو زندہ کر دیتے تھے۔ مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانے کے اندر بہت سارے فتنے برپا ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے وہ انڈیا ہندوستان بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر ان تمام کا مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا جو جو سوالات کیے ان کے جوابات آج تک کوئی بھی نہیں دے سکا۔ اور یہ ہیں ہمارے امام کے جنہیں اپنا امام مانتے ہیں اور جن کی اتباع میں ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے کہ اتباع اس کے کی جائے کہ جس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہو، رسول اللہ کا عشق بھی ہو، اس کی اتباع کی جائے۔ اگر کوئی بندہ منبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو 2 باتیں وہاں کی اور 2 یہاں کی، 2 فلاں کی سنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کے صحابہ یا حضور کے اہل بیت کے بارے میں وہ کوئی باتیں کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ آپ کو سیدھی راہ پر چلانے والا نہیں ہے بلکہ گمراہیت کے راستے پر چلا رہا ہے۔ اور جو بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کا عشق سکھائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم والا راستہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صرف مجدد نہیں، ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے ولی، بہت بڑے متقی اور بہت بڑے دین کی تجدید کرنے والے مجدد مانے جاتے ہیں۔ یہ جو صدی گزری یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی صدی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی جب پیدا ہوئے تو آپ 4 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو استاد سبق پڑھا رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے، استاد پڑھا رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں۔
قرآن پاک پڑھ رہے تھے ناظرہ، تو اسی دوران استاد نے کوئی آیت پڑھائی، تھا اس پر زبر اور اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے، تھا اس پر زبر، لیکن اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی زیر پڑھتے جا رہے تھے۔ استاد نے کہا احمد رضا کیوں یائے تانوں میں زبر سکھا رہے ہیں اور تسی زیر سکھ رہے ہو، زیر پڑھ رہے ہو، کی وجہ ہے؟ عرض کردے نے استاد جی زبر آندی نہیں، کی کراں میں، میری زبان پر زبر آ رہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو سامنے قرآن پاک کھلا ہوا تھا، قرآن پاک پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت اس پر زبر ہے، اعلیٰ حضرت اسی کو زیر پڑھ رہے ہیں، استاد بھی زبر پڑھائے جا رہے ہیں۔ وہی جگہ پر آپ کے دادا جان وہاں تشریف لے آئے، استاد نے آ کر انہیں خبر سنائی کہ اس طرح آپ کے پوتے یہ جو احمد رضا ہیں یہ اس طرح میں انہیں سیدھا پڑھاتا ہوں یہ الٹا پڑھتے ہیں، میں سیدھا پڑھاتا ہوں یہ الٹا پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ کے دادا جان نے قرآن کو اٹھایا تو دیکھا واقعی زبر لکھا ہوا تھا، زیر تو تھی نہیں کہ جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ کوئی اور قرآن پاک لے آؤ، اور قرآن منگایا گیا، اور 3-4 قرآن پاک منگوا کر ان میں جب دیکھا گیا تو واقعی کتابت کی غلطی تھی، جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے قرآن میں اصلی وہی لکھا ہوا تھا، جو استاد پڑھا رہے تھے وہ کتابت کی غلطی تھی۔ تو پتہ یہاں سے یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت مادرزاد ولی تھے، اور ایسے ولی تھے کہ استاد پڑھاتے پڑھاتے استاد سے تو غلطی ہو گئی مگر پڑھنے والا وہ سنیوں کا شہنشاہ، وہ مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی وہ وہی پڑھ رہے تھے کہ جو آپ کو خدا پڑھا رہا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کی کاملیت کتنی بڑی ہوتی ہے، بندہ کتنا بڑا کامل ہوتا ہے، کتنا بڑا ولی ہوتا ہے۔ ایسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسے ولی ماننا ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے بندے کو اٹھائے اور پھونک مار کے سیدھا کر دے، دیکھو بھی صحیح وہ شریعت پہ عمل کرنے والا کتنا ہے، یہ بھی دیکھو کہ وہ شریعت کی اتباع کرنے والا کتنا ہے، حضور سے محبت کرنے والا کتنا ہے، کیا وہ نمازیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، یا پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ کھانا پاکستان میں اور نمازیں مدینے میں۔ تو ان سے یہ بھی کہا کرو کہ جو کھاتے پاکستان میں ہو نا اور نمازیں مدینے میں ہوتی ہیں، پھر کھانا بھی مدینے میں کھایا کرو۔ یہ آج کل کے جتنے 2 نمبر پیر ہیں نا، ان تمام کا یہ نعرہ ہے کہ یہ پوچھو نا حضرت جی نماز کیوں نہیں پڑھتے، جی ساڑی نماز اور ہوندی ہے، ساڑی نماز ہو کتنے ہوندی ہے جی مدینے چ، کس ٹائم پڑھتے ہو جی خواب چ، پھر لنگر بھی خواب چ کھایا کرو نا، نمازاں تے خواب چ ہو جاندیاں نے، لنگر نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کل کے جو 2 نمبر پیر ہیں نا، یہ ان کی اوقات ہے۔ پیر اسے مانو کہ جو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کرنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دھیان رکھنے والا، اور دین اسلام کی تعلیمات کو حقیقی طرح روشن کرنے والا ہو، اسے ولی مانا کریں۔ آج کیوں ہے یہ داتا صاحب کیا جا رہا ہے؟ کیوں آپ کے اندر کوئی شے ایسی پائی تو جاتی تھی نا کہ آج ہر بندہ جا کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، مالک اپنے ولی کے صدقے مجھے عطا فرما، اور رب العزت پھر عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پوری زندگی اپنی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن ویسے پڑھ رہے ہیں جیسے اللہ کا قرآن تھا، اور استاد ویسے پڑھا رہے تھے جیسے قرآن پر لکھا ہوا تھا۔ مطلب کیا کہ کتابت کی غلطی تھی، لکھنے والے کی غلطی تھی، جو استاد کو وہ غلطی ہو رہی تھی، شبہ ہو رہا تھا کہ جو قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن تو صحیح لکھا ہوا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت وہی پڑھ رہے تھے کہ جو آپ کو سکھایا گیا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں 25 سفر المظفر کو آپ کا عرس مبارک آ رہا ہے، وہ ہندوستان کے بریلی کے شہر کے اندر منایا جائے گا۔ ہر بندہ بات کرنے کو تیار ہوتا ہے کیونکہ زبان تو ہے نا چمڑے کی، تو چاہے میں ان کو کھڑا کر کے ان سے کوئی سوال پوچھ کے تنقید کر دوں، میری مرضی، زبان تو چمڑے کی ہے۔
کسی کو کھڑا کر کے اس کو کوئی 2-4 گالی بدلا نکال دے، اس کی مرضی، چاہے بعد میں کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ تنقید آسانی سے کی جاتی ہے۔ لیکن جس بندے پر تنقید کی جائے نا، اس بندے کی پہلے سیرت کو بھی دیکھا جائے کہ اس نے علمی کارنامہ کتنا انجام دیا، اس کی علم کے اندر مہارت کتنی تھی، اس چیز کو بھی دیکھا جائے۔ توجہ کیجئے گا سارے حضرات، اعتراض کیا جاتا ہے کہ نام کیا ہے؟ احمد رضا۔ کیا نام ہے؟ اونچا اونچا بولو، وہ زندہ والی آواز کٹے کرو، اونچا بولو، شاباش۔ جدو پوچھا نا تے آواز زندے لوگ آنی چاہیے تاکہ اے نہ پتہ چلے قبرستان وچ بیٹھا ہویا، مسجد ہی بیٹھے ہوئے نا۔ تے احمد رضا، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی نام تو احمد رضا، یاد رکھنا بڑی علمی بات ہے، نام تو احمد رضا ہے، پھر تم اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت تو ہے حضور کی ذات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات ہے اعلیٰ حضرت، ابو بکر صدیق پاک کی ذات ہے اعلیٰ حضرت، عمر پاک کی ذات ہے اعلیٰ حضرت، عثمان غنی کی ذات ہے اعلیٰ حضرت، علی المرتضیٰ اعلیٰ حضرت۔ یہ احمد رضا یہ کہاں سے اعلیٰ حضرت بنے؟ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی تم نے اپنے احمد رضا کو اٹھا کر ابو بکر صدیق کے مرتبے کے ساتھ ملا دیا، تم نے اپنے احمد رضا کو اٹھا کر عمر فاروق کے مرتبے کے ساتھ ملا دیا، تم نے احمد رضا کو اٹھا کر عثمان غنی علی المرتضیٰ کے مقام کے برابر کھڑا کر دیا۔ اور سنیو، بریلویوں پر اعتراض ہوتا ہے، جو بریلوی کہلاتے ہیں ہم، کہ بریلویوں یہ بتاؤ تم احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو تم صحابہ کے برابر ان کے مرتبے کو ملاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور ہمارا جواب یہ ہے، جاہل ہوتا ہے نا جاہل، اسے پتہ کیا ہوتا ہے کہ علم کیا ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اعتراض کرنے سے پہلے، تنقید کرنے سے پہلے مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ یہ ذات جس بندے کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں وہ کتنا بڑا ہے، اس نے کام کتنا کیا ہے، اس کی سیرت کتنی ہے، کچھ پڑھتا ہے، کچھ علم ہے، کچھ شے ہے کہ نہیں۔ ایسے اٹھ کر معاذ اللہ میں بکواسات شروع کر دوں، کیا یہ میرا حق بنتا ہے؟ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ ہم جواب یہ دیتے ہیں، او جاہلو، احمد رضا کو اعلیٰ حضرت اس وجہ سے کہتے ہیں، ابو بکر صدیق پاک کا مقام بڑا، عمر فاروق کی شان بڑی، عثمان پاک کا مقام بڑا، علی المرتضیٰ کی عظمت بڑی، تمام کے مقام ہمارے سروں کے تاج صحابہ ہیں۔ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے، نبیوں کے بھی تاجدار آمنہ کے لال ہیں، نبیوں کے شہنشاہ بھی آمنہ کے لال ہیں، صحابہ کرام حضور کے بعد سب سے بڑی شانوں والے ہیں۔ مگر سنو اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق اپنے دور کے اعلیٰ حضرت، عمر فاروق اپنے دور کے اعلیٰ حضرت، عثمان پاک اپنے دور کے اعلیٰ حضرت، علی المرتضیٰ اپنے دور کے اعلیٰ حضرت تھے، اور احمد رضا کو اللہ رب العزت نے اس صدی کے اندر دنیا میں بھیجا، اور ایسے آئے کہ دین کے اندر وہ جو خون سوکھا ہوا تھا اس کی تجدید کی، اس خون کو چلایا۔ جو بندے حضور کی عظمت پر، صحابہ کی عظمت پر، اہل بیت کی عظمت پر ڈاکہ ڈالنے والے تھے، اعلیٰ حضرت نے آ کر ان تمام کے فتنوں کو ختم کیا۔ میں یہی کہتا ہوں، صحابہ تو بڑی شان والے ہیں، یہ تو اپنے دور کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ہے، ارے احمد رضا تو یہ ہے، یہ ابو بکر صدیق کے مقام کے برابر نہیں، یہ ابو بکر صدیق کا خادم ہے، یہ کہنے دیجئے گا۔ احمد رضا جو خادم ہے اس کی شان اتنی بڑی ہے تو خود ابو بکر صدیق کی شان کا مقام کتنا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ بات سمجھیے گا، ہمارے جو اس وقت امام ہیں نا، امام وہ کون ہیں؟ امام احمد رضا۔ ویسے ہم حنفی ہیں مسلک کے اعتبار سے، لیکن اتباع کے لحاظ سے رسول اللہ کا عشق جس بندے نے ہمارے سینوں میں بھرا، رسول اللہ کی نعتوں کو جس بندے نے لکھا، اس کو اس وقت دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔
یہ وہ ہیں مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غور کیجئے گا، مرشد کو کیوں ڈھونڈتے ہیں، بیعت کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ بندے کو ہدایت والا راستہ مل جائے۔ اس وجہ سے مرشد کا دامن پکڑا جاتا ہے، مرشد کا دامن اس وجہ سے پکڑا جاتا ہے تاکہ ہدایت کا راستہ مل جائے۔ مرشد ہمیں اس راستے پر لے جائے کہ جس راستے سے میں بھٹکا ہوا ہوں، تاکہ ہدایت مل جائے۔ اس وجہ سے مرشد کے دامن کو پکڑتے ہیں تاکہ ہدایت مل جائے۔ مگر اعلیٰ حضرت کی شان دیکھو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ گئے نا اپنے مرشد پاک کے پاس بیعت ہونے کے لیے، تو مرشد وہ مرشد تھے، اور مرشد ہوتا ہی ایسے ہے کہ پہلے سوکھی روٹیاں بھی کھلواتا ہے، راستے پیدل بھی چلواتا ہے، پہاڑوں اور ریگستان کے اندر جا جا کے پھرواتا ہے۔ بندے کی چیکنگ ہوتی ہے کہ بندہ واقعی صحیح ہدایت پر چلنے والا ہے کہ نہیں، یا ایسے ویسے ہی میں اپنا مرید بنا لوں، یا ویسے اسے میں اپنی خلافت دے دوں۔ تو خلافت دینے کے لیے پہلے مرشد جانچ پڑتال کرتا ہے۔ میں نے ایک مثال پچھلے جمعے میں بھی آپ کو سنائی تھی۔ تو پہلے جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ بندے کے اندر اوقات کتنی ہے، کیا اس کو اگر ولایت دے دی جائے اس کا مستحق ہے کہ نہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت آپ کی شان پر قربان نہ جاؤں، آپ جب گئے نا اپنے مرشد کے پاس بیعت ہونے کے لیے، تو مرشد بیٹھے ہوئے تھے، ان کا خلفاء بیٹھے ہوئے تھے، جا کر سلام کیا، آگے سے مرشد نے فرمایا احمد رضا ہم تیرا انتظار کر رہے تھے۔ او یار اونچا بولو سبحان اللہ، ہم تیرا انتظار کر رہے تھے۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے عرض کی، یا مرشدی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بیعت ہو گئے اپنے مرشد کے ہاتھ پر۔ اس کے بعد چلتے چلتے وہیں بیٹھے تھے، تو آپ کے مرشد نے آپ کو فرمایا، اے احمد رضا جڑی مینوں خلافت ملی سی نا، وہ میں خلافت تینوں دے رہا ہوں۔ اوے بولو تو صحیح نا، جو مجھے خلافت ملی تھی وہ خلافت تجھے دے رہا ہوں۔ اب توجہ، آگے والے الفاظوں پر توجہ چاہوں گا۔ کہا کہ جو خلافت مجھے ملی ہے وہ خلافت تجھے دے رہا ہوں۔ ساتھ میں ان مرشد کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے صاحبزادے، انہوں نے کہا ابا حضور آپ تو بندے بندے کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد اسے خلافت دیتے ہیں، یہ 25 سال 22 سال اس کی عمر ہے احمد رضا کی، اور اسے آپ خلافت دے رہے ہیں، یہ کیا؟ اس کو چیک بھی نہیں کیا آپ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ، وہاں پر مرشد نے فرمایا جو الفاظ تھے وہ لکھنے والے الفاظ ہیں، مرید ایسا ہو جس مرید پر مرشد کو بھی ناز ہو، پھر تو واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ رو گئے، مرشد کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے، داڑھی مبارک فل ہو گئی، اور فرمانے لگے او بیٹا تینوں نہیں پتا احمد رضا کون ہے؟ آج دستا احمد رضا کون ہے؟ اے احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اے او احمد رضا ہے، جب قیامت والے دن اللہ رب العزت نے مجھ سید سے پوچھ لیا، او سید زادے بتا دنیا میں تجھے میں نے بھیجا تھا، دنیا میں میرے لیے کیا لایا ہے؟ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک اور تو کچھ نہیں لایا، مولانا احمد رضا کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ یہ تو وہ تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مولا کچھ بھی نہیں لایا، احمد رضا کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ ایسا عشق تاکہ توحید کا مسئلہ ہو۔ آج کہتے ہیں لوگ منبر رسول پر بیٹھ کر یہ توحید بیان نہیں کی جاتی، توحید بھی ہم ہی بیان کرتے ہیں، حضور کا ادب ہم ہی بیان کرتے ہیں، حضور کی عزت پر پہرا ہم ہی دیتے ہیں۔ ہم وہی ہیں جنہیں احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کا وہ جام پلوایا کہ ہمارے سینوں کے اندر احمد رضا خان امام احمد رضا کی نعتیں سب سے اولا و اعلیٰ کے ساتھ بھری ہوئی موجود ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے بیعت کر لی اپنے آ گئے جگہ پر، تو لوگ جو بھی آتے نہ کہتے مرشد بیعت سانو ہن تسی بیعت کرو، آپ فرمانے سن نہیں تانوں بیعت علی نہیں کرنا، تسی جاؤ میرے مرشد کول۔ ایک دن سوئے سن خواب دے اندر مرشد پاک آ گئے، آگے فرمایا احمد رضا
کیا ہوا آپ نے اپنے دامن کو تنگ کیوں کر دیا؟ آپ بیعت کریں نا، آپ اتنے قابل ہیں۔ تو پھر جب لوگ آنے لگے تو آپ بیعت کرنے لگے۔ بیعت کرتے 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 پھر ایک وہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جب حضور کی شان کو کم کیا جا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عزت کے اندر وہ چیزیں نکالی جا رہی تھیں کہ جو آپ تمام حضرات جن چیزوں سے واقف ہیں، تمام وہ چیزیں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے وہ تمام کے خلاف فتوے دیے۔ جب فتوے دیے نا تو وہ فتوے پہنچے وہ کعبۃ اللہ شریف، وہاں کے گورنر کے پاس، ایک صالح کمال تھا، اس کے پاس پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے آپ ویسے ہی دورے پر کعبۃ اللہ شریف جب پہنچے، کعبۃ اللہ شریف میں جا کر آپ نے ویسے ملاقات ہوئی اس شیخ صالح سے، اس نے کہا اے احمد رضا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کے خلاف تم نے کفر کے فتوے دے دیے۔ یہ تو فتوے جو ہیں یہ پہنچیں گے اور آپ کے خلاف ابھی بائیکاٹ ہوگا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اچھا اب تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ وضاحت کریں اپنی۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی کتاب لکھنے شروع ہو رہا ہوں۔ آپ نے قلم اور کاغذ اٹھائے، چلاتے 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 8 گھنٹے کے اندر آپ نے ایک بہت بڑی کتاب لکھ ڈالی اور لکھ کر ان کے منہ پر ماری اور بتایا کہ جن نجدیوں کے خلاف، حضور کے بے ادب و بے تعظیم کرنے والوں کے خلاف میں نے فتوے دیے تھے وہ جھوٹے نہیں تھے۔ یہ کتاب پوری لکھی ہے، اسے پڑھو اور جانو، تمہیں پتہ چلے گا حضور کا مقام کتنا بڑا ہے اور یہ لوگ حضور کی عزت کتنی کرتے ہیں۔ تو ان تمام وہ جو عرب کے بڑے تھے انہوں نے نشست بٹھائی، اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پڑھتے رہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پڑھا، پڑھ کر ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا کہ احمد رضا، اللہ رب العزت تو تجھے علم دیے جا رہا ہے اور یہ نجدی تیرے خلاف کیوں چل رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی ہستی اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عشق کا اندازہ لگاؤ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی مرتبہ حج پر گئے، حضور کی زیارت نہ ہوئی، توجہ، حضور کی زیارت نہ ہوئی۔ دوسری مرتبہ حج پر گئے، آ کر 2 زانوں بیٹھے تھے، بیٹھ کر رو رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رحم تے فرما دیو نا، اپنا ودو حالا مکھڑا تے وکھا دیو نا۔ تے زیارت نہیں ہوئی، پھر واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، آ کر انہوں نے کلام لکھا کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ کلام حضور کی نعت لکھی، یہ آپ نے پہلا شعر لکھا۔ زیارت نہ ہوئی، پھر آپ نے مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر آپ نے لکھا کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں۔ اور آپ نے جو بات لکھی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو یا رسول اللہ کرم تو فرما دو نا۔ آپ پھر آئے، وہاں سبز گنبد کے سامنے اپنے اتحیات کی شکل میں بیٹھے، اپنی آنکھوں کو ایسے اٹھایا ہوا تھا، سبز گنبد کی زیارت کر رہے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت ہو گئی اور آپ نے اپنی زیارت سے مشرف فرما کر بتا دیا، او احمد رضا، اس صدی میں اللہ نے تجھے بھیجا ہے، مجھے محمد کا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہی اعلیٰ حضرت ہیں کہ وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ نے قلم اٹھائے، ایسا ادب سکھایا حضور کا، ایسی تعظیم سکھائی حضور کی، ایسا مقام بتایا حضور کا کہ آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہو سکا مائی کا لال جو اعلیٰ حضرت کے برابر حضور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں لکھ سکے۔ اور لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ سب سے اولا، اچھا 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 اچھا، سب سے اولا نبی، سب سے جو
سمجھتا ہے کہ میں واقعی جامع مسجد محمد حسین میں بیٹھا ہوں وہ تو پڑھے نا، قبرستان بنا کر نہ بیٹھے، ماحول جمعۃ المبارک کا بنا کر بیٹھیں، سارے مل کے پڑھیں۔ سب سے اولا لا ہمارا، اچھی آواز نال، اچھی آواز نال، سب سے او سب سے بالا اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ آپ نے بات ہی ختم کر دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، او لوگوں کسے نو کسے درد کوئی شے نہیں ملنی، جنوں بھی کچھ ملنا ہے آمنہ دے لال تو ملنا ہے، آمنہ دے لال دے در تو ملنا ہے۔ آپ نے گل ختم کر دی تھی، آپ فرمانے نے کون دیتا، یار آواز آنی چاہیے، کون دے، میں ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-4 بندے ایسے بیٹھے ہیں کہ جو چپ کر کے بیٹھے ہیں، اگر وہ چپ رہے تو پھر ہو سکتا ہے جمعہ 2 کے بجائے 3 بجے ہو جائے، تو سارے مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ابھی 2 منٹ میں ہی شعر ختم کر کے ہم جمعہ کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ سارے پڑھیں، سب سے او سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بس دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا آواز دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دو۔ بس ہن آخر تے عقیدے دی پکی لے لو، میں نعرہ تواڈے کو لوانا ہے تے نعرے دا جواب دینا ہے تاکہ پتہ چلے اے موبائل اس طرح نہیں لگتا اے ششو پنجو والے کام میں کھان کی تے نہیں، جتھے جتھے سوشل میڈیا تے او 2 نمبر کم ہو رہے ہیں، ٹک ٹاک تے کی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا تے پورا کی بھریا ہوا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دو نا تو سامنے کیا چل کے آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے۔ وہیں جہاں جہاں یہ خرابیاں لازم ہیں وہاں یہ دین بھی چلنا چاہیے، تو تاکہ ہم جو ہے نا گانوں کو تو شیئر کرتے ہیں، فلموں کو بھی شیئر کرتے ہیں، تمام چیزوں کو اٹھا کر وہ ملین پر چیزیں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، کیا 2 نمبر گانے پتہ نہیں کیا سے کیا۔ تو آج ایسے نعرے کا جواب دیں تاکہ پتہ چلے جب عرس پر یہ ویڈیو وائرل کی جائے کہ واقعی لاہور کی دھرتی اور داتا علی حجویری کی نگری جامع مسجد محمد حسین میں واقعی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بیٹھے تھے۔ میں عرض کروں گا سنیوں کے شہنشاہ آپ نے جواب دینا ہے، احمد رضا وہ سنیوں کے شہنشاہ، 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 اور سنیوں کے شہنشاہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، بھر دی دلوں میں الفت و محبت رسول کی، جو مخزن حلاوت ایمان ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم میں ایسے بندے ہمارے امام بناتا رہے گا جو ہمیں حضور کے در کی نوکری صحیح طریقے سے سکھائیں گے۔ لایو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے، وما علینا البلاغ المبین۔